میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں، کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں، اس کی رات میں قیام سنت ہے یعنی تراویح۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت، درمیان یعنی درمیانے 10 دن مغفرت ہے، اور آخر یعنی آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے. جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے اس کام میں کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا. جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس ماہ کی فرض عبادت دوسرے ماہ کے 70 فرائض کی مثل ہے. اور مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 3 اشرے ہیں. پہلے اشرے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں پر خاص رحمتیں فرماتا ہے جس سے انہیں روزہ تراویح کی ہمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت پیدا ہوتی ہے. اور دوسرے اشرے میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے جو جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور تیسرے اشرے میں روزے داروں کے جنتی ہونے کا اعلان یعنی وہاں کے داخلے کا گویا ویزا اور پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی اللہ محمد. تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر عقیدت اور الفت تھی کہ جو ہی اس ماہ مقدسہ کی آمد کے آثار پر انوار نظر آتے تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان اور عظمت، فضائل و برکات اور دیگر دلکش اوصاف بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دیوانے اور سچے عاشقان رمضان تھے، لہذا یہ حضرات بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت رمضان میں مسلمانوں کو مہمان رحمان کی آمد کی مبارکباد یوں دیا کرتے، نیز انہیں روزوں کی ادائیگی، شب بیداری اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیبیں بھی ارشاد فرماتے. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام. اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عکیم جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو نصیحت آموز خطبات دیتے ہوئے ارشاد فرماتے اے لوگوں بیٹھ جاؤ، بے شک اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، البتہ اس میں نوافل کی ادائیگی فرض نہیں ہے،
لہذا جو بھی نوافل ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نوافل ادا کرے، کیونکہ یہ وہی بہترین نوافل ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور جو نوافل کی ادائیگی میں استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر سو جائے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ کہتے ہوئے ڈرے کہ اگر فلاں شخص روزہ رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور اگر فلاں شخص نوافل ادا کرے گا تو میں بھی نوافل پڑھوں گا۔ تو جو بھی روزہ رکھے یا نوافل ادا کرے تو وہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرے۔ اور تم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے در حقیقت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اور آپ نے 2-3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں فضول باتیں کرنے سے بچتے رہو۔ پھر 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بھی ہرگز اس مہینے کو فضول نہ گزارے جب تک چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اگر چاند مشکوک ہو جائے تو 30 دن پورے کرو، اور جب تک اندھیرا یعنی سورج کے ڈوب جانے کا یقین نہ ہو اس وقت تک افطار نہ کرو۔ تو یہ عاشقان رمضان سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ غفران کی اہمیت اور فضیلت سے کس قدر واقف تھے، اور اس نور بار مہینے سے کیسی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ جیسے یہ مبارک مہینہ جلوہ گر ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہتی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ آمد رمضان پر نہ صرف خود نیکیوں میں مشغول ہو جاتے بلکہ مسلمانوں میں عبادت کا ذوق اور شوق بیدار کرنے کے لیے انہیں بھی اس مقدس مہینے میں اخلاص کے ساتھ کثرت سے نفل عبادت کرنے کی ترغیب دلاتے، اور آمد رمضان کے پر نور موقع پر چراغاں کے ذریعے مسجد کو روشن کرنا بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں شامل تھا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کی پہلی رات باہر نکلے تو دیکھا کہ مساجد پر قندیلیں چمک رہی ہیں اور لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نور اللہ لعمر فی قبرہ کما نور مساجد اللہ بالقرآن، یعنی اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ویسا ہی منور کر دے جیسا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں مساجد کو قرآن سے منور کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقدس مہینے کو عظیم الشان طریقے سے خوش آمدید کہنے کی تیاری شروع کر دیں، اور اسے فضولیات اور غفلت میں گزارنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال مثلا فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، زکوٰۃ و فطرات، صدقات و خیرات، عشر و عطیات، تہجد، اشراق، چاشت، غربا و مساکین کی امداد، شب بیداری، توبہ و استغفار، دعا و مناجات، درود و سلام کی کثرت، حمد و نعت اور منقبت، مدنی حلقے، مدنی درس یعنی فیضان سنت کا درس وغیرہ، ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات، ماہ رمضان کے روزانہ 2 مدنی مذاکروں میں شرکت، مدنی چینل پر نشر ہونے والے ماہ رمضان کے سلسلے دیکھنے، اور دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں ہونے والے پورے ماہ یا آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی سعادت سے فیضیاب ہونے جیسی نیکیوں میں مشغول ہیں، بلکہ ہر وہ نیک اور جائز کام کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی
اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہو۔ آئیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک تحریر ہے جس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشک بار ہوتے ہیں، اور خطبہ اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ تو اے عاشقان رمضان، آپ سب کو مبارک ہو۔ روزے داروں کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں، لہٰذا ماہ رمضان کی آمد کے موقع پر خود بھی خوشیاں منائیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی خوب مبارکباد پیش کیجئے۔ نیز اس مہینے کی آمد سے قبل دنیاوی معاملات سے فراغت پا کر نماز، روزوں، تلاوت قرآن، تراویح اور پورے ماہ یا کم از کم آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹیے اور اپنے لیے راہ جنت آسان کیجئے۔ اور الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی رحمتوں اور مغفرتوں والے اس مقدس مہمان کی آمد پر خوب خوشی منائی جاتی ہے اور اس کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے، بلکہ کئی مقامات پر کثیر عاشقان رمضان اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے کے لیے دعوت اسلام کے تحت پورے ماہ کا اعتکاف بھی کرتے ہیں، یعنی پورا رمضان اعتکاف کرتے ہیں۔ نیز جب یہ مہمان رخصت ہوتا ہے تو اشک بار آنکھوں سے اسے الوداع بھی کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ غفران ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ایک عظیم الشان تحفہ ہے، اور اس مقدس مہمان کی آمد تو کیا ہوتی ہے کہ عاشقان رمضان کی تو خوشیوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں، انوار رمضان کی روشنیوں سے فضا نور بار ہو جاتی ہے، عبادت کا ذوق و شوق کئی گنا بڑھ جاتا ہے، روزے رکھنے، تراویح کی سعادت پانے، ختم قرآن کی محافل سجانے اور شرکت فرمانے، سحری و افطار کروانے، زکوٰۃ و فطرات، عشر و صدقات اور خیرات اور مدنی عطیات ادا کروانے، تلاوت قرآن کرنے، رکوع و سجود میں مشغول رہنے اور مساجد کو آباد کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے مختلف مواقع پر ماہ رمضان کی خصوصیات اور نوازشات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور بارگاہ الہی سے تقسیم ہونے والے انعامات حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آمد رمضان اور اس کی برکات پر مشتمل 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی خوب نیکیوں کے ذریعے اس ماہ مبارک کا بھرپور استقبال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ مومن اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں
اور ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جن پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک کیے گئے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں۔ اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کے آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو رمضان مہے غفران ہے، جھوم جاؤ مجرمو رمضان مہے غفران ہے۔ رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ غفران کی آمد، مرحبا، ماہ نزول قرآن کی آمد، مرحبا، سحری کی آمد، مرحبا، افطار کی آمد، مرحبا، مرحبا، صد مرحبا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی آمد کے موقع پر ایک دن ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ رمضان آ گیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں غنی فرماتا اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا اور دعا قبول فرماتا ہے، اللہ تعالی تمہاری نیکیوں کی رغبت دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ لہذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرو، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جنت کو ایک سال سے دوسرے سال تک ماہ رمضان کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات تشریف لاتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جسے مستیرہ کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے پتے اور دروازوں کے پٹ ہلنے لگتے ہیں اور ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت آواز کسی نے نہ سنی ہوگی۔ پھر بڑی آنکھوں والی حوریں باہر نکلتی ہیں اور جنت کی بالکونیوں پر کھڑی ہو کر یوں پکارتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا تاکہ وہ اس کی ہم سے شادی کرائے۔ پھر وہ پوچھتی ہیں، اے رضوان جنت، یہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دو، اے مالک جہنم کے دروازے بند کر دو، اے جبریل زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سمندر میں ڈال دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزوں میں فساد نہ ڈالیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو 3 مرتبہ یہ ندا کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کی مراد میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ میں قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں بخش دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذوق عبادت کے بارے میں 3 روایات سنتے ہیں تاکہ انہیں سن کر ہم بھی اپنا مدنی ذہن بنائیں اور اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو عبادت و اعتکاف کے لیے تیار کر لیں۔ اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ ثم لم یاتی فراشہ حتی ینسلخ، یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبادت الہی کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، پھر سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ وابتہل فی الدعاء واشفق منہ،
یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا، نماز کی کثرت فرماتے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور خوف خدا آپ پر طاری رہتا۔ اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعطا کل سائل، یعنی جب ماہ رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ماہ رمضان میں ایک خادمہ کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں خادمہ کو دیکھا جس کی قیمت کم بولی جا رہی تھی، جس کا چہرہ پیلا، بدن کمزور اور جلد خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان کی ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ کہنے لگی، اے میرا آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہوگی، اور وہ ماہ رمضان میں ساری رات عبادت کرتی، اور جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے، یعنی عید کی ضروری چیزیں خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ بازار چلو۔ تو وہ پوچھنے لگے، میرے آقا عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ تو میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا کہ عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے جدا ہونا، خدمت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور عاجزی و انکساری کرنا۔ تو یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا، جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ جسموں کی غذا تو معروف کھانا اور خوراک ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہوں کو چھوڑنا، اپنے عیب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا۔ لیکن ان چیزوں کے لیے تکبر چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور ظاہر و باطن میں اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ پھر وہ لونڈی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی اس آیت تک پہنچ گئی، یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کی تکرار کرتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ ان لوگوں کی خوبیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہروں کو غم کے آنسوؤں سے دھویا، ذکر الہی اور تلاوت کلام باری تعالی سے راتوں میں اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قدموں پر کھڑے رہے اور اچھے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتے رہے۔ بس ان کا ہر لمحہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں جیسا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ پہلے کے لوگ ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، ماہ تراویح کے حقیقی معنوں میں قدردان تھے، اور ان کے شب و روز نماز، تلاوت قرآن اور دیگر نیک کاموں میں بسر ہوتے تھے۔
لہذا ہمت کیجئے، سستی بھگائیے، بری صحبتوں سے پیچھا چھڑائیے، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور جھٹ پٹ عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ اور اس بار بھی گرمیوں کے موسم میں ماہ رمضان المبارک جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو خط استوا کے اس طرف ہیں، ہم جو ہے وہ مشرق کی طرف ہیں، یہ ہمارے لیے کہ ہمارے ہاں جو وہ گرمیاں، جبکہ جو خط استوا کی دوسری طرف ہے، مغرب کی طرف ہیں، ان کے لیے وہاں سردیاں ہیں۔ تو خیر ہمارے ہاں رمضان شریف جو ہے یہ گرمیوں میں جلوہ گر ہو رہا ہے، تو لہذا نفس گرمی کی شدت سے ڈرائے گا، روزوں تراویح اور دیگر عبادت کے معاملے میں طرح کے آزار، مثلا کاروباری مصروفیات وغیرہ یاد دلا کر سستی دلائے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ گرمی کی حرارت اور بھوک و پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی، صبر کرنے پر انشاءاللہ عز و جل اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ جیسا کہ منقول ہے افضل العبادات احمزها، یعنی افضل عبادت وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عبادت میں مشقت اور خرچ زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا، قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی زیادہ وزن دار ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ یہ حضرات خوف خدا کے مالک، نیکیوں کے معاملے میں انتہائی حریص اور مدنی ذہن رکھنے والے ہوتے، اور عموماً چھوٹی عمر میں والدین بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے، خصوصاً جب گرمیوں کے ایام ہوں کہ کہیں طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ مگر یہ حضرات تو ماہ رمضان کے اس قدر شیدائی ہوتے کہ کم عمری میں بھی، سخت گرمی میں بھی بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ لیتے اور پھر اسے پورا کرنے کا بھی اہتمام فرماتے۔ آئیے ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں اور اپنے اندر نیکیوں کی حرص پیدا کیجیے۔ چنانچہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی روزہ کشائی کی تقریب کا حال بیان کرتے ہوئے مولانا سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اعلی حضرت کے پہلے روزہ کشائی کی تقریب ہے۔ کاشان اقدس میں جہاں افطار کا اور بہت قسم کا سامان ہے، تو ایک محفوظ کمرے میں فرینی، یعنی یہ ایک قسم کی کھیر جو دودھ، چینی اور چاولوں کے آٹے سے بنتی ہے، تو اس کے پیالے بھی جمانے کے لیے چنے ہوئے تھے، اور آفتاب نصف النہار پر ہے، ٹھیک شدت کی گرمی کا وقت ہے کہ حضور یعنی اعلی حضرت کے والد ماجد آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور دروازہ بند کر کے فرین یعنی کھیر کا ایک پیالہ اٹھا کر دیتے ہیں کہ اسے کھا لو۔ تو آپ عرض کرتے ہیں میرا تو روزہ ہے، کیسے کھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، لو کھا لو، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں کہ جس کے حکم سے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور یعنی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کے چشمان مبارک سے اشکوں کا تار بن گیا اور کمرہ کھول کر باہر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک